سرکار گوھر شاہی کے علم کے تو 2-4 حروف ہی سیکھ لو تو یوم محشر بپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں دیکھ کے کہہ دو جہنم جہنم جہنم، اور اعمال نامہ تو دیکھ لو جہنم 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 جہنم۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنا، یہ تیسری آنکھ کا کام کرے گی۔ دجال کو تو گولی مارو، اخلاق کو پہچان لو گے، فرقان کون ہے، کہاں جائے گا پہچان لو گے، ظاہر شاہ کون ہے، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، ابھی پہچان لو گے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور دجال دونوں کو امام مہدی ہی سمجھا جائے گا۔ دنیا میں 2 فرقے بن جائیں گے مخلوق کے، آدھے ایک امام مہدی کے ساتھ ہوں گے اور آدھے دوسرے امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ دونوں میں سے ایک امام مہدی ہے اور ایک دجال ہے، لیکن دنیا میں جب انٹری ماریں گے تو دونوں کے لیے پروپیگنڈا ان کے ماننے والے یہی کریں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ ظاہری طور پر دنیاوی طاقت کے اعتبار سے اور زیادہ ماننے والوں کے اعتبار سے جو ہوگا تو لوگوں کا زیادہ رجحان اسی کی طرف ہوگا، لیکن ایک بے قراری ہوگی انسانوں کے دلوں میں۔ جو دجال کو امام مہدی سمجھ کے مان رہے ہوں گے ان کے دلوں میں ایک ہمیشہ بے چینی رہے گی، ذہن ان کا کہے گا یار ساری باتیں امام مہدی والی ان کے اندر موجود ہیں، لیکن دل نہیں ٹھکتا۔ اور جو من جانب اللہ امام مہدی ہوں گے ان کے جو ماننے والے ہوں گے نا وہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ دنیا تو تعداد کو دیکھتی ہے، جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے من جانب اللہ، ان کے پاس جو لوگ ہوں گے وہ بھی کم ہوں گے، اور وہ جو جال ساز ہے دھوکے باز جو امام مہدی کا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوگا وہ دجال، اس کے ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ ظاہری طاقت بھی اس کے پاس زیادہ ہوگی، شعبدے بازی بھی کر کے وہ دکھائے گا۔ وہ فرق کیا ہے جو آپ کو نظر آنا چاہیے ان میں؟ وہ فرق یہ ہے کہ جو من جانب اللہ امام مہدی ہوں گے ان کا درس محبت کا ہوگا، یونیفیکیشن کا ہوگا، وہ سب لوگوں کو یونائٹ کریں گے۔ جو من جانب اللہ امام مہدی ہوں گے وہ محبت اور عشق کے پیغام دیں گے اور وہ انسانوں کو یونائٹ کریں گے۔ اور وہ جو دوسرا ہوگا واقعتاً دجال، لیکن پروپیگنڈا ہوگا کہ وہ امام مہدی ہے، وہ ہیٹریڈ پھیلائے گا، قتل و غارت کرے گا، وہ دنیا کو ڈیوائیڈ کرے گا، یونائٹ نہیں کرے گا۔ یہ ایک چیز ہوگی جو آپ اگر یاد رکھیں تو پہچان لیں گے حقیقت کیا ہے۔ اچھا، اب ہم پوری دنیا کو 2 فرقوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو بانٹیں گے اس حساب سے کہ جیسے آج کل لگ رہی ہے نا ویکسین، تو اس کی 2 ویکسین لگتی ہیں۔ پہلی ویکسین لگتی ہے، پھر اس کے 8 یا 10 ہفتے بعد دوسری ویکسین لگتی ہے، اور دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو دونوں ویکسینز لگ گئی ہیں وہ محفوظ ہیں، وہ کہیں بھی چلے جائیں۔ اسی طرح آپ بھی یہاں ہجرت کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کو بھی 2 ویکسین لگانی پڑیں گی، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم۔ اور جن کے پاس صرف ایک ہی ویکسین لگی ہے ظاہری علم کی، وہ کسی بھی وقت کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں وہ کون کون ہیں؟ سارے کے سارے مرسلین فلی ویکسینیٹڈ، ظاہری علم بھی دیا اللہ نے ان کو، باطنی علم بھی دیا۔ جس طرح یہ جو پہلی ویکسینیشن ہے نا، یہ پہلی ویکسین جا کے کیا کرتی ہے باڈی میں؟ یہ پہلی ویکسین جا کے باڈی میں اینٹی باڈیز بناتی ہے، بلکہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے آپ کے امیون سسٹم کو۔ اس طریقے سے اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے یہ ویکسین جا کے کہ وہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دے۔ تو اچھی خاصی جب اینٹی باڈیز وہ بنا لیتی ہے تو اس کے بعد جو دوسری ویکسین ہے
اس کا کام ہے کہ اس کو پاور اپ کرنا، اینٹی باڈیز کو، صرف یہ کام ہے دوسری ویکسین کا کہ اس کو کمک دینا جا کے کہ بھئی اور اینٹی باڈیز دیں، تاکہ وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ آپ کے پورے جسم میں پھیل جائیں۔ اسی طریقے سے یہ ظاہری علم ہے، یہ جو ہے جسم کو اطاعت کرواتا ہے، حکم منواتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایسی چیزیں بھی تو موجود ہیں نا، جیسے نفس ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ جی میں تو اللہ کا بڑا تابعدار ہو گیا ہوں، ہر حکم اللہ کا مان رہا ہوں، تو اس چیز کی وجہ سے اس میں تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پہلے علم، ظاہری علم کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ جو ظاہری علم ہے یہ جسم کو اطاعت کرانے کے لیے ہے، نفس کو اطاعت کرانے کے لیے ہے، اطاعت، اتباع نہیں، اطاعت، حکم ماننا۔ اور جو دوسرا علم ہے، دل والا علم ہے، وہ دل والا علم دل کو نرم بنانے کے لیے ہے۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنا، یہ تیسری آنکھ کا کام کرے گی، اپنے اندر یہ رکھنا۔ دجال کو تو گولی مارو، اخلاق کو پہچان لو گے، فرقان کون ہے، کہاں جائے گا، پہچان لو گے، ظاہر شاہ کون ہے، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، ابھی ابھی پہچان لو گے۔ جس طرح جب آٹا گوندتے ہیں تو اس میں خمیر بنانے کے لیے یسٹ ڈالتے ہیں، وہ اس کو نرم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کو نرم کرنے کے لیے باطنی علم ہوتا ہے۔ تو کسی کی بھی اولاد ہو، انہیں کتنا ذکر کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا قرآن پڑھا ہو، لیکن اگر تیرے مزاج میں، کردار میں سختی ہے تو جہنمی ہے۔ انسان پر رحم نہیں کھاتا، دل سے کسی کو معاف نہیں کرتا، سخت دل ہے، جہنمی ہے۔ کیونکہ سخت دلی کا صرف ایک ہی مطلب ہے، یا تو یہ ازلی جہنمی ہے یا اس کے پاس باطنی علم نہیں ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، یہ جو قاسیات جو کہا گیا ہے نا قرآن مجید میں، یہ جو لفظ ہے قسط کا مطلب ہوتا ہے جامد پتھروں کی طرح سخت ہونا، کہ ان کی تباہی ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، کہ جن کے دلوں میں سختی ہے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سختی ہے نا کہ افغانستان میں طالبان کی اولاد انسانوں کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، کسی کو چاقو مارو خون بہے اور آپ آرام سے کھڑے رہیں، آپ کو کچھ نہ ہو، کسی کی گردن کاٹی جا رہی ہے اور آپ آرام سے کھڑے ہو کے دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے آپ جہنمی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا نا تو آپ سے ظلم دیکھا نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے وہ ظلم دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ جو سختی ہے یہ چھپتی نہیں ہے۔ ارے سرکار گوھر شاہی نے تو وہ تعلیم دی ہے کہ جس تعلیم کے جاننے کے بعد میتھمیٹکس کی طرح آپ کیلکولیٹ کر کے لوگوں کی تقدیریں بتا دیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں سے کون سے مدرسے سے پڑھا ہے، یہ کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، جائے گا کہاں۔ سرکار گوھر شاہی نے تو ایسا علم دیا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے 5 منٹ میں بتا دیں۔ سرکار گوھر شاہی کے علم کے تو 2-4 حروف ہی سیکھ لو تو یوم محشر بپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں دیکھ کے کہہ دو جہنم جہنم جہنم، اور اعمال نامہ تو دیکھ لو، جہنم 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 جہنم۔ یہ نوٹ کر کے رکھو، فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، کہ جن کے دلوں میں اتنی سختی ہے کہ ذکر اللہ بھی داخل نہیں ہو رہا اس منوس کے اندر، تو پھر ان کے ہر عمل تباہ ہو جائیں گے۔ یہ جو دل کی سختی ہے یہ جہنم کی نشانی ہے۔ کبھی کسی سے یہ جملہ سنو کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اگر کوئی یہ جملہ استعمال کرتا ہے تو سمجھ جاؤ جہنمی ہے۔ مومن یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر مومن نے یہ جملہ استعمال کر بھی دیا ہے تو غصے میں کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاف نہ کرے۔ پوچھو کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی اس کے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے نا،
وہ بغض آیا اس کو ذکر اللہ نور اس کو نکال کے باہر پھینک دے گا. جس کے دل میں اللہ اللہ نہیں ہو رہی اس کے تو اندر بغض بیٹھ جائے گا نا, وہ تو کبھی معافی نہیں کرے گا نا, اس کے دل میں بغض بیٹھ گیا. اور جس کے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے دل میں کتنی اللہ اللہ ہو رہی ہے. تھوڑی تھوڑی اللہ اللہ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے تو 1-1.5 مہینے کسی سے ناراض رہ لے. اگر تیرے دل میں ذکر اللہ کچھ زیادہ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ 15 دن تک ناراض رہ سکے گا. کیوں کہ تیرا ذکر اللہ بڑا سلو ہے, 1.5 مہینے میں اس نے بغض کو کلیئر کیا تو 1.5 مہینے ناراض رہا. جس کا ذکر تیز ہے اس کے دل کا بغض ذکر اللہ ہو سکتا ہے 2 ہفتے میں کلیئر کر دے. کسی کا ذکر اور زیادہ تیز ہے تو ہو سکتا ہے ہفتے میں کر دے. صحابہ کرام کو 3 دن کا وقت دیا حضور نے کہ اے مومنو, اے میرے صحابہ, تم آپس میں 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہ سکتے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ 3 دن کا کیوں کہا؟ فرمایا کہ جتنے تمہارے دلوں میں ایمان میں نے ڈال دیا ہے اس سے ہر طرح کا بغض 3 دن میں نکل جائے گا. معاف کرنا سیکھو. محبت کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے دل کو صاف کرنا. کسی کے لیے دشمنی نہ پالو دل میں, کسی سے نفرت مت کرو. یہاں دل سے کسی نے کچھ بھی کیا ہو تمہارے لیے, کتنا ہی نقصان پہنچایا ہو, تم مجبور ہو اپنے دل کے ہاتھوں. وہ اللہ اللہ جو ہو رہی ہے نا وہ نکال دے گی بغض. اور لوگ تم کو کہیں گے ہیں دیکھو بے وقوف آدمی ہے, اس نے کتنا ستم اور ظلم کیا اس کے اوپر, لیکن یہ پھر اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا چائے پی رہا ہے آرام سے. وہ کیا کرے, اس کے اندر جو نور کا دریا بہہ رہا ہے اس نے اس بغض کو نکال دیا نا تھوڑی دیر میں. تو وہ دل کو نور جو ہے وہ نرم کرتا رہتا ہے, سخت نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں ٹٹولو. کوئی تم نے ایسا فیصلہ کیا کہ جس سے آپ ٹس سے مس نہیں ہونا چاہتے, سوائے سرکار کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو بات ہی دوسری ہے. اپنی ذات کے لیے, اپنے آرام کے لیے تم نے کوئی فیصلہ کیا اور اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے, نہیں. جیسے میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, نہیں اب تو میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہی نہیں ہے, اس کی شکل دیکھنی ہی نہیں ہے, اور وہ بغض کبھی کم ہی نہ ہو, تو سمجھ جاؤ کہ یا تو ذکر بند ہو گیا ہے یا ازلی جہنمی ہے. وہ تو ایسے ہی بس سرکار کا نام لے رہے ہیں 20 سال سے. معاف کرنا مومن کی شان ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ مومن مجبور ہے. کیسے مجبور ہے؟ وہ اللہ اللہ ہو رہی نا دل میں, جیسے سرکار نے فرمایا کہ ذکر چلنے کے بعد بھی بغض اور تکبر اور حسد آئے گا, لیکن وہ جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اس کو باہر پھینکتی رہے گی. اسی لیے تو طریقت کو رواں دریا کہا گیا ہے, بہتا ہوا دریا, اور شریعت کو خشک تالاب کہا گیا ہے. خشک تالاب کیا ہے؟ آپ نے کوئی پاک چیز رکھی وہ بھی یہیں پر موجود ہے ساکن, کوئی گندی چیز ڈالی وہ بھی ہے. گند اور پاکی دونوں ایک جگہ اکٹھی ہیں, ٹھیک ہے جی. جو تھوڑا سا بغض آیا, خشک تالاب ہے نا شریعت, تو تھوڑا سا کسی کے لیے بغض آیا وہ ساری زندگی وہیں پر رکھا ہوا ہے, بغض گیا ہی نہیں, بھولے ہی نہیں, آپ معافی نہیں کریں گے کبھی. اور جو طریقت ہے اس میں نور کا دریا بہہ رہا ہے, جو بھی گند بلا آیا نور اس کو بہا کے لے گیا, کسی دشمنی کو پلنے نہیں دیا, کسی نفرت کو پنپنے نہیں دیا. کیونکہ سخاوت قلب یہ دجال کی میراث ہے اور دل کی نرمی امام مہدی کی میراث ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باطنی تعلیم ہے وہ انسان کے دل کو نرم بناتی ہے, انسان کے دل کو نرم بناتی ہے, اور اس کی زندگی میں اس کے فیصلوں میں سختی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ بس اب تو اس نے یہ کام کر دیا اس کو تو میں کبھی زندگی بھر معاف نہیں کروں گا. یہ جو زندگی بھر نہ معاف کرنے کے جو وعدہ کرتا ہے انسان اپنے آپ سے, یہ دل کی شقاوت کا نام ہے, یہ دل کی سختی کا نام ہے. اتنے سخت نہ بنو کسی کے ساتھ بھی, دشمن کیوں نہ ہو, کہ جی معاف ہی نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے جی, آپ جو ہے اپنے تمغے لگا لیں بہادری کے, نہ معاف کریں. گناہ تو آپ نے بھی دنیا میں کیے ہیں. یوم محشر میں اللہ کے سامنے کس منہ سے معافی مانگیں گے؟ اللہ نے اگر کہا بھائی تو معاف کرتا نہیں ہے,
اور آج تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تیری تو عادت ہی نہیں ہے معاف کرنے کی. جو بندوں کو معاف نہیں کرتا تو اس کو یہ حق بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے. اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. تو لوگوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں, ان میں نظر آئے گا آپ کو سختی اور نرمی. جن کے دلوں میں باطنی علم, باطنی تعلیم نہیں ہوتی, نور نہیں ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لائف لانگ اینمٹی بنا لیتے ہیں. لائف لانگ, زندگی بھر اس نفرت کو پالتے ہیں. بھوکا اگر کوئی شخص ہے تو ان کا دل نہیں پسیجتا ہے کہ یار یہ بھوکا ہے, اس کو کھانا کھلانا. ارے بھاڑ میں گئی نیکی. ایک دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے آدمی, دیکھ نہیں سکتا ہے کہ یار یہ بھوکا ہے. جینوئن مومن وہی ہوتا ہے, یہ نہیں سوچے کہ بھوکو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ملے گا, کھلا دو. ایسے کھلانا جنتی کی نشانی نہیں ہے. ایسا کھلانا مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا ثواب نہیں ملے گا. اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ سامنے ایک بندہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے, اس کا دل پسیج جائے گا. کسی پر ظلم ہو رہا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اپنے اندر جھانکو, لوگوں کے اندر بھی یہ دیکھو. تو یہ جو دجال کے لوگ ہوں گے یہ سخت دل ہوں گے, ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی نرمی ان کے دلوں میں؟ کیونکہ دل میں نرمی باطنی تعلیم سے ہوتی ہے, دل میں نرمی نور سے آتی ہے. یہ جو لوگ ہیں اپنے اس شقاوت قلبی کو بہادری کا نام دیں گے. دیکھو جی ہم کو یہ کیا, ہم نے یہ کر دیا. اور جو امام مہدی کے جو ماننے والے ہوں گے وہ دل کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کو معاف کرتے جائیں گے, اور وہ کہیں گے یہ ڈرپوک ہیں, لڑائی نہیں کرنا چاہتے, اس لیے یہ کہہ رہے ہیں جی معاف کیا. کوئی ڈر اور خوف ہے ان کے اندر؟ نہیں, ڈر اور خوف نہیں ہے. ان کے دل تعلیمات امام مہدی گوہر شاہی سے نرم ہو گئے. اچھا, اب یہ دنیا میں ظاہری طور پر دو گروہ بن جائیں گے, ایک امام مہدی کا ہوگا اور ایک دجال کا ہوگا. جتنے بھی اہل محبت روحیں ہیں, جو محبت والی روحیں ہیں کسی بھی مذہب میں, جیسا اب یہ متیش بیٹھا ہے, یہ وحید بیٹھا ہے, یہ اسٹیو ہے, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں نا, لیکن یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ بھی محبت والی, وہ بھی محبت والا, یہ بھی محبت والا. سارے محبت والے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے, سارے اہل محبت امام مہدی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. اور جتنے بھی وہ نفرت والے ہیں بھلے کسی بھی دھرم دین میں ہوں, وہ اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ محبت والے سرکار کو امام مہدی مان لیں گے, مانتے بھی ہیں, اور وہ جو نفرت والے ہیں وہ اس دجال کو امام مہدی مان لیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا جو ہے, دنیا میں دو انقلاب بپا ہو رہے ہیں, ایک طاقت کا اور ایک محبت کا. اب دنیا والے مخمسے کا شکار ہوں گے کہ ان میں سے مہدی ہے کون, کیونکہ ان کے پاس تو طاقت ہے اور ان کی شخصیت نظر بھی آ رہی ہے, وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں تو ان کی جو شخصیت ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی, ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, کون ہے وہ؟ پھر چیما گوئیاں ہوں گی بڑے پیمانے پر, آخر ہیں کون؟ تو اس وقت جو ہے پھر یہ صدا کوئی لگائے گا آ کے کہ دیکھو محبت کون بانٹ رہا ہے اور نفرت کون پھیلا رہا ہے. جو محبت لوگوں کو سکھا رہی ہے ذات, انسانوں کی محبت بھی اور رب کی محبت بھی, وہی امام ہے. اور جو لوگوں میں بٹوارا کر رہی ہے, لوگوں کو ڈیوائڈ کر رہی ہے اور ان کو لڑا رہی ہے آپس میں, نفرت سکھا رہی ہے, وہ امام مہدی نہیں ہو سکتا. وہ کوئی شیطان ہے. آہستہ آہستہ جو ہے یہ لوگوں کے اندر یہ بات جو ہے نا آہستہ آہستہ گھر کرے گی. Bringing light, love, and peace in your life.